الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ المائدہ آیت نمبر 78. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بنو اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کیے گئے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے. یہود کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ اللہ کے بڑے محبوب ہیں. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 18 میں آتا ہے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں. سورۃ البقرہ میں آتا ہے وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. انہوں نے کہا کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر چند گنتی کے چند دن. تو انہوں نے یہ جو باطل دعوے کیے ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، پیارے ہیں اور ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، گئے بھی تو چند دن بعد نکالے جائیں گے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے تو تم پر لعنت کی گئی ہے. کہاں یہ کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے پیارے سمجھتے ہو. تو لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعن لعنت کیے گئے. لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جانا، یعنی ملعون وہ ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی مہربانی اور اس کے فضل سے محروم ہوتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید سب آسمانی کتابوں میں لعنت کی گئی، یعنی یہود پر. بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی بادشاہ داؤد علیہ السلام تھے، تو یہاں ان کا ذکر کیا گیا کہ علی لسان داؤد، کہ داؤد علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کی گئی، یعنی ان پر لعنت ہوئی. صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان پر لعنت نہیں کی بلکہ باقی انبیاء کی زبانوں سے بھی یہ لعنت جاری ہوئی. اور یہاں یاد رکھیے کہ ساری بنی اسرائیل پر نہیں، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پہ لعنت کی گئی، یعنی جنہوں نے وہ کام نہ کیے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہے، انکار کیا، تو پھر وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے. مجاہد، قتادہ اور دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ ان پر لعنت سے مراد یہ ہے کہ ان کی شکلوں کو خنزیر اور بندر کی صورت میں مسخ کیا گیا. یہ تھی لعنت کہ ان کو بندر بنا دیا گیا، خنزیر بنا دیا گیا. ابو مالک کہتے ہیں جو داؤد علیہ السلام کی زبان پر ملعون ٹھہرے ان کو بندروں کی شکل میں مسخ کیا گیا تھا، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر ملعون ٹھہرے ان کو خنزیروں کی شکل میں مسخ کیا گیا تھا. ابن عباس کہتے ہیں کہ لعنوا علی لسان داؤد سے مراد، الذین لعنوا علی لسان داؤد سے مراد ہفتے میں، یعنی ہفتے کے دن زیادتی کرنے والے لوگ ہیں، وہ جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے. اور والذین لعنوا علی لسان عیسیٰ سے مراد وہ لوگ ہیں
جنہوں نے آسمان سے اترنے والے دسترخوان کے نازل ہونے کے بعد اس کا انکار کیا، یعنی ان کے مطالبے پہ وہ دسترخوان اتارا گیا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے وہ بات نہیں مانی جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، تو اس لیے ان کو خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا، اور یہ تھی ان پر لعنت۔ تو بہرحال انہوں نے سبت کے معاملے میں بھی حدیں توڑی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ناراض ہو کر ان کو بندر کی شکل میں مسخ کر دیا۔ اسی طرح جو مائدہ والے تھے، کہا جاتا ہے کہ اگر اس مائدہ سے کسی نابینا نے کھانا کھایا تو وہ دیکھنے لگ گیا، اگر کسی مریض نے کھایا تو شفا ہو گئی۔ لیکن بعض لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اس دسترخوان سے کھانے کے بعد اللہ کا کفر کیا، نافرمانیاں کی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ، جو کوئی اس مائدہ سے کھانا کھانے کے بعد کفر کرے تو اس کو ایسا عذاب دینا کہ جو اس سے پہلے کبھی کسی کو نہ دیا ہو۔ اسی وجہ سے پھر ان کو سور بنا دیا گیا تھا۔ اور یہاں اس آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ذالک بما عصوا، یہ لعنت کیوں کی گئی؟ کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو مانا نہیں تھا، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعد میں آنے والوں کو ان کی حالت بتا رہے ہیں کہ وہ کیوں لعنت کیے گئے، کس وجہ سے ان پہ لعنت ہوئی، اور وہ کیا ہے؟ بما، یہاں با سببیہ ہے، یعنی بسبب اس کے جو، بوجہ اس کے جو، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے سرکشی بھی کی، یعتدون حد سے بڑھ گئے۔ اور اسی میں اس سرکشی کے اندر ان کا انبیاء کو جھٹلانا، ان کو اذیت دینا، ان کو قتل کرنا، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ کے اذیت دی کہ ان کی والدہ پاک نہیں تھی۔ اسی طرح یہ بھی کہا انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی بہت غلط باتیں کہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادو کرنے کا الزام لگایا۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو ان کے اعمال میں سے ملتی ہیں، جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر لعنت کی، ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اس میں ہمارے لیے بھی سیکھنے کی بات ہے کہ وہ قوم، وہ امت جس کے پاس اللہ کی کتاب ہو، جس کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں، پھر وہ ان چیزوں کو چھوڑ کر اپنی منمانی اور اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کریں، اپنی ڈیزائرز کے مطابق دنیا کا نظام چلائیں، تو پھر اللہ کی رحمت ان سے دور ہو جاتی ہے۔ یعنی نافرمانی جو ہے، عصیان جو ہے، اور محرمات کا ارتکاب جو ہے، یہ لعنت کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح حد سے بڑھنا، دین میں بدعات ایجاد کرنا، غلو کرنا، پیغمبروں کے بارے میں زبان کھولنا، یہ ساری چیزیں بھی لعنت کا سبب بنتی ہیں۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلافوں میں، یعنی ہمیں کوئی بات نہیں تمہاری سمجھ آتی۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لعنت کی ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، تو بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، یا وہ بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس لعنت کے آثار کیا ہیں؟ آثار یہ ہے کہ انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ نہیں آتی، وہ قرآن سنتا ہے، اس کا دل نہیں پگھلتا، اس کو عمل کی توفیق نہیں ہوتی، وہ اچھی بات سننا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا نہیں چاہتے تھے، اور جب ان کو کوئی بات بتائی جاتی تو کیا کہتے؟ قلوبنا غلف، ہمارے دل محفوظ ہیں، ہمیں آپ کی باتیں ہمارے دلوں پہ اثر نہیں کرتی۔ تو یہ دل پہ اللہ کی بات کا اثر نہ کرنا، یہ لعنت کے اثرات میں سے ہے، کہ انسان کی دلچسپی نہ ہو اللہ کی کتاب میں، اللہ کے دین میں، خیر کی بات میں۔ اسی طرح حق کو پہچان لینے کے باوجود اس کا انکار کرنا جو ہے، یہ بھی لعنت کی وجہ سے ہے۔ جیسے کہ سورۃ البقرہ کی آیت 89 میں آتا ہے
کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب آئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی قرآن مجید آ گیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ ان لوگوں پر فتح طلب کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو لعنت ہے اللہ کی کفر کرنے والوں پر۔ اسی طرح انہوں نے علم کی بات چھپائی تھی، تو علم کو چھپانا جو ہے وہ بھی لعنت کا سبب بنتا ہے، جیسے سورۃ البقرہ میں آتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، بے شک جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح دلائل اور ہدایت میں سے اتارا ہے، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور سب لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اسی طرح جبت اور طاغوت پر ایمان لانے کے سبب ان پہ لعنت کی گئی۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ بتوں اور باطل معبودوں پر ایمان لاتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ ایمان والوں سے زیادہ سیدھے رستے پر ہیں، یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی ہے۔ تو یہ وہ امور ہیں کہ جن کی وجہ سے دین سے متعلق وہ باتیں ہیں کہ جن کا اگر انسان ارتکاب کرتا ہے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور یہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہو چکا، حالانکہ وہ اللہ کے فضیلت دیے ہوئے لوگ تھے، اللہ نے ان کے پاس بے شمار پیغمبر بھیجے۔ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبروں کا ذکر ہے یہ سارے بنی اسرائیل میں آئے، یعنی اس کثرت سے ہر دور میں، اور بعض اوقات ایک وقت میں کئی، لیکن اس کے باوجود وہ سیدھے رستے پہ نہیں آئے۔ تو چاہے کوئی کسی پیغمبر کی امت ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کام کرتی ہے تو پھر اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ آیت۔ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، وہ ایک دوسرے کو اس برائی سے نہیں روکتے تھے جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے، یقیناً کتنا برا ہے جو وہ کرتے تھے۔ اور سبب لعنت کا، یعنی کیا وجہ تھی اور کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوئے۔ یعنی ایک اور نافرمانی کا ذکر ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برے کاموں سے نہیں روکتے تھے، نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے۔ منکر کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جس کی برائی شریعت نے بیان کی ہو، یعنی جس چیز کی برائی شریعت نے بیان کی کہ یہ چیز بری ہے، یہ کام برا ہے، یہ چیز بری ہے، تو وہ منکر میں آتا ہے، یعنی جو چیزیں شر اور فساد کی ہیں۔ اور معروف کیا ہے؟ جس کے بارے میں شریعت نے یہ حکم لگایا کہ یہ خیر اور صلاح کی بات ہے۔ تو یہ اہل کتاب کی ایک اور کمزوری کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو برائیاں کرتے دیکھتے لیکن ان کو منع نہیں کرتے تھے۔ تو نافرمانی کرنے والوں کو برائی سے روکنا جو ہے یہ بھی ایک فریضہ ہے، اور انبیاء اسی کام کے لیے بھیجے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ جن کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے، جو انہیں نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے روکتا ہے، سورۃ الاعراف میں آتا ہے۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے یہ، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور لازم ہے کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہو جو نیکی کی طرف دعوت دے، اچھے کام کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ایمان والے مردوں اور عورتوں کی صفت ہے یہ، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض کے دوست ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے
کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی برا کام کر رہا ہے تو اس کو منع کیا جائے، نہ کہ اس کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ جو جی چاہے کرے. تو منکر کو دیکھ کر اس کو روکنا لازم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص منکر یعنی ناقابل قبول کام دیکھے اس پہ لازم ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، لیکن اگر ہاتھ کی طاقت نہ ہو تو زبان سے بدلے. اس کی بھی طاقت نہ ہو کہ فساد ہوگا اور بہت معاملات بگڑ جائیں گے تو پھر دل میں اس کو پسند نہ کرے، یعنی دل سے برا سمجھے اور پھر اس کو بدلنے کی کوئی تدبیریں بھی سوچے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں پہلوں کی طرح ثواب ملے گا، یعنی امت کا پہلا حصہ جو بہت اعلیٰ تھا. ان کی صفت کیا ہوگی کہ وہ برائی کا انکار کریں گے، وہ برائی قبول نہیں کریں گے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمزہ بن عبد المطلب سید الشہداء ہیں، یعنی شہیدوں کے سردار ہیں، اور وہ آدمی بھی، وہ شخص بھی شہیدوں کا سردار ہے جس نے ظالم امام کو نیکی کی تلقین کی اور برائی سے روکا تو اس نے اس کو قتل کر دیا، اس کو شہید کر دیا. کیونکہ بہت مشکل کام ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی ظالم بادشاہ ہو، کوئی جابر ہو، کوئی بہت ہی غلط کام کرتا ہو اور اتھارٹی بھی رکھتا ہو، اس کے آگے تو انسان بول ہی نہیں سکتا. تو بہت دفعہ ایسے علماء قتل ہوئے ہیں کہ جنہوں نے ایسے ایسے حکمرانوں کے سامنے جا کے امر بالمعروف کی، لیکن اس کا درجہ اور اس کا اجر اور اس کا ریوارڈ بھی بہت زیادہ ہے. یعنی اگر آپ کسی ایسی جگہ پر لوگوں کو روکتے ہیں جہاں روکنا بڑا ہی مشکل ہے تو پھر اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے. جی رجل مؤمن جو تھا سورۃ یاسین کا، بالکل، کہ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. تو کیا ہوا؟ انہوں نے اس کو مار ڈالا تو پھر جنت میں پہنچ گیا. قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اسی طرح یہ ہے کہ جب زمین میں کوئی خطا اور نافرمانی کی جائے تو اس میں حاضر و موجود شخص اس کو برا جانے اور اس کا انکار کرے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اس گناہ سے بہت دور ہے. لیکن جو دور ہے اگر وہ اس نافرمانی کو پسند کر رہا ہے جو کہیں دور پار ہو رہی ہے تو ایسے ہوگا جیسے وہ اس کے اندر حاضر ہے، شامل ہے، اس میں موجود ہے. تو بہرحال امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جہاں نہیں ہوتا وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. اگر برائی سے روکو گے نہیں تو پھر تم بھی بیچ میں لپٹ جاؤ گے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جب یعنی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ عمومی طور پر بھلا دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ضرور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو گے، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر عذاب بھیج دے پھر تم اس سے دعائیں مانگو اور وہ قبول نہ کرے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم برائی کو سب سے پہلے برا ہی جانیں، کیونکہ اب تو مشکل یہ ہو گئی ہے کہ برائی کو برا بھی نہیں کہا جاتا، یعنی وہ نارمل لگنے لگ جاتی ہے. کیونکہ کوئی بھی برائی شروع میں برائی لگتی ہے پھر آہستہ آہستہ انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے اور بعض اوقات لوگ اس میں شریک بھی ہونے لگتے ہیں، ساتھ دینے لگتے ہیں. تو اس چیز کے بارے میں انسان کو کیئرفل ہونا چاہیے، بلکہ الٹا تعریفیں ہوتی ہیں. نیکسٹ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم
وفي العذاب هم خالدون۔ آپ ان کی اکثریت کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یقیناً کتنا برا ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجا، یہ کہ اللہ ان پر ناراض ہوا اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ مدینہ کے یہود کی طرف یہاں اشارہ ہے، یعنی یہ آیات یہود مدینہ کے بارے میں ہے کہ وہ مکہ کے مشرکین اور مدینہ کے منافقین کے ساتھ دوستی گانٹتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ دونوں گروہ جو ہیں مکہ کے مشرکین اور مدینہ کے منافقین، یہ ان کی تورات کے مطابق کافر ہیں اور ان سے دوستی حرام ہے، لیکن پھر بھی مسلمانوں کو چھوڑ کے یا مشرکین کے پاس جاتے تھے، ان سے دوستی کرتے تھے، یا پھر جو مسلمانوں میں سے منافق تھے ان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے ناراض ہو رہا ہے۔ اور یہاں جو یتولون کا معنی کئی دفعہ پیچھے گزر چکا ہے، موالات کا معنی ہے، یعنی یہ عام دوستی یا تعلق یا بزنس ریلیشن شپ کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرنا تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے، یعنی ان کے ساتھ محبت اور موالات رکھتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف مدد کرتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون۔ البتہ کتنا برا ہے، کتنی بری ہے وہ چیز جو انہوں نے اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجی ہے۔ کہاں آگے بھیجی ہے؟ یعنی قیامت کے دن، آخرت میں۔ ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ ان پر ناراض ہوا، یعنی ان پر اللہ ناراض ہوا، تو یہ کتنی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجی کہ انہوں نے اللہ کی ناراضگی کو مول لے لیا، ایسے کام کیے جو اللہ کی ناراضگی کا موجب بنے۔ تو جو انہوں نے اگلے دنیا کے لیے اپنی کمائی کی، وہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالی کی ناراضگی کا سبب بنی۔ یعنی جو بھی انہوں نے جھوٹی باتیں کی، قبیح اعمال کیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا، یا پھر کفار سے موالات کی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور قیامت کے دن تک ان کے لیے ان سے ناراض ہے۔ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ، اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی قیامت کے دن بھی اور پھر اس کے بعد بھی۔ تو ایمان کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور وہ تقاضے کیا ہیں کہ انسان ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے روکا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہی مول لے گا۔ تو بنیادی طور پر جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ تھی، اور گناہ سے بچنا، کیونکہ گناہ اللہ کے غضب کا موجب ہے، گناہ سے اللہ کا غصہ لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح ظلم اور زیادتی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی، یعنی سارے گناہ اللہ کو ناپسند ہیں، لیکن خاص طور پر ظلم اور زیادتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مقدمے میں یعنی ظالم کی مدد کی، کسی مقدمے میں ظالم کی مدد کی، یعنی مظلوم کو چھوڑ دیا، مظلوم کے حق میں گواہی نہیں دی، ظالم کو سپورٹ کیا، وہ ہمیشہ اللہ کی ناراضگی کا مستحق رہتا ہے، حتیٰ کہ اس گناہ سے باز آ جائے۔ تو عام روزمرہ زندگی میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بعض لوگ واقعی خاندانوں کے اندر بھی مظلوم ہوتے ہیں، جیسے کسی عورت کا شوہر ہے اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، یا یہ کہ ساس، یا وائس ورثہ، یا کوئی بھی، تو
خاندان میں کچھ لوگ اس کے طرف ہو جاتے ہیں، کچھ اس کی طرف ہو جاتے ہیں. تو ایسے میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ جو ظالم ہے وہ ہمارا قریبی رشتہ دار ہے یا ہمارے ساتھ بہت اچھا ہے تو ہم اس کا ساتھ دیں. نہیں، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہوگی. خیر کے کاموں میں ہر ایک سے تعاون کریں، لیکن اگر وہ کہیں غلط کام میں مبتلا ہے تو ایک اس کو روکا جائے، دوسرا ایک اس ظلم میں اس کا ساتھ نہ دیا جائے، ہاں میں ہاں نہ ملائی جائے، اس کو جسٹیفائی نہ کیا جائے. اسی طرح اللہ کی ناراضگی کے اور بڑے بڑے کام جو ہیں ان میں سے ایک والدین کی ناراضگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. تو ایسے کام بھی چھوڑ دینے چاہیے. اسی طرح زبان کے گناہ، بعض اوقات بندہ اپنی زبان سے ایسی بات نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کی ہوتی ہے اور اسے وہ کوئی امپورٹنس بھی نہیں دیتا، لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر، تو انسان کو جو بھی انسان جو کچھ بولے وہ بہت احتیاط سے بولے، اور اگر اسے احساس ہو جائے کہ میں نے ٹھیک نہیں کیا تو فوراً پلٹے اور اللہ سے توبہ استغفار کر لے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کی ہے. اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ میں تیری ناراضگی سے، تیری رضامندی کی اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ چاہتا ہوں، اور میں تجھ سے ڈر کر تیری ہی پناہ میں آتا ہوں. میں تیری تعریف کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی ثنا بیان کی. اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. جی نیکسٹ آیت. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اور اگر وہ اللہ پر اور نبی پر اور اس پر ایمان لاتے جو اس کی طرف نازل کیا گیا تو وہ انہیں اولیاء نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. یعنی ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ان لوگوں سے دوستی نہ رکھتے جن سے دوستی رکھنے سے منع کیا گیا ہے. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ. 3 چیزوں پر ایمان کی بات ہے یہاں، اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب پر ایمان. یہ 3 ایمان بندے پر لازم کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب اور اس کے اولیاء کے ساتھ موالات رکھے اور ان لوگوں سے عداوت رکھے جنہوں نے اللہ کے ساتھ عداوت اختیار کر رکھی ہے اور نافرمانیوں میں پڑ گئے. تو ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان کی شرط یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو دوست نہ بنایا جائے. وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. لیکن ان کی اکثریت فاسق ہے، نافرمان ہے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتی، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے دائرے سے خارج ہیں. اور ان کے فسق میں سے ہی یہ بات ہے کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے موالات رکھتے ہیں. نیکسٹ آیت. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. یقیناً آپ ایمان والوں کی دشمنی میں
ان لوگوں یقیناً آپ ایمان والوں کی دشمنی میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخت یہود کو اور ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے شرک کیا، یعنی مشرکین، اور آپ ضرور ایمان والوں کے لیے محبت میں سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور راہب ہیں اور کیونکہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ لا تجدن تاکیدی بات ہے، لام بھی تاکید کا ہے، نون ثقیلہ بھی تاکید کے لیے ہے، آپ ضرور ضرور پائیں گے، اشد الناس عداوتاً، عداوت میں لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر سب سے شدید عداوت رکھنے والے ایمان والوں سے، للذین آمنوا، اور وہ کون ہیں دو گروہ جو ایمان والوں سے عداوت رکھتے ہیں؟ الیہود والذین اشرکوا، ایک یہود ہیں اور دوسرے جنہوں نے شرک کیا۔ جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے تو ان کی دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عربوں سے حسد کیا کہ یہ رسالت ان کے اندر کیوں آئی ہے۔ اس سے پہلے یہود کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے اور کہتے تھے جو نبی مبعوث کیا جائے گا ہم اس کی پیروی کریں گے اور اس کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف جنگ کریں گے اور تمہیں ہم فتح حاصل کریں گے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے اندر آ گئے تو انہوں نے انکار کر دیا حسد کی وجہ سے کہ ہمارے قبیلے میں سے یا ہماری قوم میں سے کیوں نہیں آئے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تو وہ اس وجہ سے آپ کے دشمن بن گئے تھے کہ آپ ان کے بتوں کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں، بتوں کی عبادت سے کیوں روکتے ہیں۔ تو مشرک جو ہوتا ہے وہ توحید پر چلنے والے سے بغض رکھتا ہے، اس کو ناپسند کرتا ہے، اس کو اپنا بہت بڑا دشمن سمجھتا ہے۔ یہود کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ محمد بن سلمہ کہتے ہیں بنو عبد الاشہل میں صرف ایک ہی یہودی تھا جس کا نام یوشا تھا، تو میں نے اسے کہتے ہوئے سنا جب کہ میں اس وقت ایک لڑکا تھا، صرف تہبند باندھتا تھا، وہ کہتا تھا، یعنی یوشا کہتا تھا، تمہارے اوپر ایک نبی کے خروج کا سایہ ہو چکا ہے جو اس گھر کی طرف سے مبعوث کیا جائے گا۔ پھر اس نے بیت اللہ کی طرف اشارہ کیا، تو جو اسے پالے اسے چاہیے کہ اس کی تصدیق کرے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تو ہم نے اسلام قبول کر لیا، اور وہ ہمارے ہی درمیان تھا، لیکن حسد اور سرکشی کی بنا پر وہ مسلمان نہیں ہوا۔ پہچاننے کے باوجود ان لوگوں نے ایمان سے انکار کر دیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک دفعہ چھت کے اوپر سے پتھر گرا کے آپ کو قتل کرنے کی پلاننگ انہوں نے کی، پھر اسی طرح زہریلی بکری کا گوشت کھلایا گیا، پھر اسی طرح آپ پر جادو کیا گیا، یعنی بہت سی ایسی حرکتیں کی گئیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تھا یا دشمنی بھی تھی۔ اس کے مقابلے میں ایک گروہ نصارہ کا ہے، وَلَا تَجِدَنَّ، اور تم ضرور پاؤ گے، اقربہم، ان میں سے قریب، اشدہم نہیں کہا گیا، یعنی قریب ہیں، مودتاً محبت میں، للذین آمنوا، ایمان والوں کی، الذین قالوا انا نصارى، ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ مودت خالص محبت کو کہتے ہیں، ود سے ہے یہ، مودت خالص محبت کے لیے آتا ہے، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا اشدہم مودتاً، جیسے پیچھے اشدو کا لفظ آیا ہے کہ وہ محبت میں شدید ہے، شدید نہیں ہے لیکن قریب ہے، محبت کے قریب ہے، یعنی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں، یہود اور مشرکین کے مقابلے میں نصارہ جو ہیں، عیسائی جو ہیں، وہ مسلمانوں سے قریب ہیں۔ اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے نصارہ، جیسے نجاشی، جیسے جو روم کا بادشاہ تھا، کیا نام تھا اس کا، کیسر،
ٹھیک ہے، کسرا تو فارسی. کیسر جو تھا جو مسلمان ہونا چاہتا تھا، اور جب اس نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کہا کاش میں ہوتا تو میں آپ کے پاؤں دھوتا، اور بہت عقیدت کا اظہار کیا. لیکن پھر اپنے جو حواری تھے ان کے خوف سے مسلمان نہیں ہو. بخاری میں بڑی طویل حدیث آتی ہے. ہیراکلس، یس ہیرکل، بالکل. تو لیکن یہود میں ایسی مثالیں نہیں ملتی. یعنی ایک طرف نجاشی ہے، دوسری طرف ہرقل ہے. اگرچہ نجاشی مسلمان ہو گیا لیکن ہرقل نہیں ہوا. لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی تصدیق ہوتی ہے نا، کہ اقربہم مودتاً ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اوور آل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی جتنے نصارہ مسلمان ہوئے اتنے یہود نہیں ہوئے. ذالک بأن منہم قسیسین و رہبان، یہ اس وجہ سے ہے، یعنی ان کے اندر یہ خوبی کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے اندر علماء ہیں. قسیس جو ہے عیسائی اسکالر کو کہا جاتا ہے، کرسچن اسکالر کے لیے آتا ہے، جبکہ یہودی اسکالر کے لیے حبر یا حبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کی جمع احبار ہے. تو نصارہ کے رئیس اور عالم قسیس کہلاتے ہیں، بڑے عالم جو ہیں. تو عالم کے پاس علم ہوتا ہے، معرفت ہوتی ہے، جس سے وہ حق کو پہچان لیتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے. اور خاص طور پر تورات اور انجیل دونوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں جو کہ قرآن میں بیان کردہ اوصاف کے بالکل مطابق اور موافق ہیں. تو اسی لیے پھر وہ حق کو جو پہچان گئے وہ مان بھی گئے. اور ان کے علماء کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں پتہ تھیں جو سورۃ الاعراف میں آتی ہیں. الذین یتبعون النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم. تو ان کے اندر کیا ہے؟ قسیس ہے، ورہبانا، اور رہبان ہے. یہ رہبت سے ہے. رہبت کا معنی ہوتا ہے خوف. راہب اس آدمی کو کہتے ہیں جو اللہ سے ڈر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، زہد اختیار کرتا ہے، دنیا سے روگردانی کرتا ہے. اسی سے لفظ رہبانیت ہے، یعنی دنیا سے کنارہ کشی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی کہ ہم نے رہبانیت نہیں بھیجی، ہم نے رہبانیت ان پہ فرض نہیں کی تھی. تو بہرحال عیسائیوں کے اندر علم کے ساتھ ساتھ نرمی ہے، عفو درگزر کی تعلیم ان کے یہاں بنیادی حیثیت رکھتی ہے. وہ مشہور مقولہ ہے نا جو حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اللہ عالم، کہ اگر کوئی تمہارے دائیں گال پہ مارے تو تم اپنا بایاں بھی پیش کر دو. تو ہوتا یہ کہ قوم جو ہوتی ہے نا وہ اپنے بڑوں کے دین پر ہوتی ہے. تو جب بڑوں کے اندر ایک خدا خوفی ہوتی ہے تو پھر جو ان کے فالوورز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی وہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے، وہ ٹرانسفر ہوتی ہے. اسی لیے جب ان کے بڑے درگزر کرنے والے تھے اور نرم دل تھے تو پھر نتیجہ کیا ہوا کہ جو باقی عوام تھی ان کے اندر بھی وہ اثرات آئے. اور ان کے یہاں رہبانیت بھی پائی جاتی ہے جو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اختیار کی تھی، اگرچہ انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا. اور ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دین میں خود پر تشدد کرنا، اپنے آپ کو تکلیفیں دینا اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے کوئی کام کرنا جو ہے وہ عبادت نہیں شمار ہوتا. عبادت ہے اللہ کی اطاعت کا نام. مثال کے طور پر اگر کسی کو پانی سے نقصان ہوتا ہے اور وہ جان بوجھ کے پانی سے وضو کر کے بیمار پڑتا ہے تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اس نے ثواب بھی کچھ نہیں کمایا، کیونکہ اس نے اس سنت کو چھوڑ دیا جو انہی کے یعنی ایسے ہی لوگوں کے فائدے کے لیے موجود ہے. تو ہمارے دین میں نیکی کا کانسیپٹ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو اذیت دو، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالو، بلکہ کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کے مطابق کام کرتے جاؤ.
جب انسان دین میں سختی کرتا ہے تو اس کو ریٹین نہیں کر سکتا، پھر وہ ہار جاتا ہے اور پھر پیچھے پلٹ جاتا ہے. دین میں سختی کرنے والا مغلوب ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح انسان کو اپنے اوپر ایسے کام بھی، والنٹری کام جو ہیں، نہیں لازم کرنے چاہیے جن سے وہ اکتا جائے اور جن کو وہ نبھا نہ سکے. کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں شوق میں، جوش میں، خوشی میں آ کے بڑے بڑے کام شروع کر دیتے ہیں اور پھر راستے میں بیٹھ جاتے ہیں، آدھے میں ہی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اتنا ہی کرو جتنا کر سکتے ہو. اور اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو سب سے زیادہ پسند فرماتے جس پہ ہمیشگی کی جائے، چاہے کام ہی کیوں نہ ہو. آپ 4 رکعت 2 رکعت تہجد پڑھتے ہیں لیکن ہمیشہ 4 ہی پڑھتے ہیں، یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ کسی دن آدھی رات کو کھڑے ہو کے تو بہت سارے نفل پڑھ لیے جائیں اور اگلے دن پہ سو جائیں. یہ پسندیدہ نہیں ہے. پسندیدہ یہ ہے کہ جو کام شروع کیا جائے تو اس کو پھر مسلسل کیا جائے. جیسے چاشت ہے، اشراق ہے، ان چیزوں کو بھی چاہے 2 رکعت پڑھیں لیکن پھر روز پڑھیں. تو خصوصاً نفل. اچھا یہاں اس سے مراد یہ نہیں کہ انسان کہے کہ میں تو فرض پڑھتے ہوئے بھی تھک جاتا ہوں تو میں چھوڑ دوں، نہیں، یہ نہیں مطلب. یہاں نفلی عبادات مراد ہیں کہ نفلی عبادات میں ایسا اضافہ نہ کیا جائے جس سے نبھانا مشکل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے کہ کوئی اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے، مشقت میں ڈالے. ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جو بوڑھا تھا اور اپنے بیٹوں کے سہارے چل رہا تھا. آپ نے فرمایا اسے کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اس نے پیدل چل کے کعبہ کا طواف کرنے یا کعبہ جانے کی نظر مانی تھی. آپ نے فرمایا اس کے اپنے نفس کو عذاب میں مبتلا کرنے سے اللہ بے نیاز ہے اس کو. اور پھر کہا کہ تم سوار ہو کے جاؤ. اللہ تعالیٰ کو نہیں ضرورت کہ تم ضرور پیدل ہی چل کے جاؤ جبکہ اب تم پیدل چل ہی نہیں سکتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو رہبانیت بعض اوقات دیکھ کے بڑی اٹریکٹیو لگتی ہے، یہ راہبوں کے قصے بڑے اچھے لگتے ہیں، ان کا زہد اور تقوی وغیرہ. لیکن بات یہ ہے کہ ایک اعتدال کی زندگی بسر کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، جس میں فرائض بھی ادا ہوتے رہے بنسبت اس کے کہ انسان سب کچھ چھوڑ کے صرف کسی ایک نفل کام میں اتنا چلا جائے کہ نماز بھی وقت پہ نہ پڑھے. جی ہاں، راہب پھر لوگوں کے حقوق تو نہیں ادا کر سکتے. نہ وہ شادی کریں گے، نہ وہ بچے پیدا کریں گے، نہ وہ پھر اگر ان کی کوئی سکلز ہیں وہ کسی کے کام نہیں آئیں گی. اسلام کی جو رہبانیت ہے نا وہ جہاد ہے، جس میں لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے تو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی رہبانیت رہی ہے، اس امت کی رہبانیت اللہ عز و جل کے راستے میں جہاد کرنے میں ہے. اور پھر آیت کے آخر میں فرمایا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یقیناً وہ تکبر نہیں کرتے. یہ نصارہ کی صفت بتائی گئی، یعنی جب حق سامنے آتا تو قبول کر لیتے ہیں. تکبر کس کو کہتے ہیں؟ بطر غمت الناس و بطر الحق، حق کا انکار کر دینا. تو یہ حق کا انکار نہیں کرتے. اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم اور عبادت جو ہیں یہ قابل تعریف خصلتیں ہیں. اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے تو وہ ایک قابل تعریف کام کرتا ہے، اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ بھی قابل تعریف کام کرتا ہے. اور یہ چیز سب کو فائدہ دیتی ہے، حتیٰ کہ غیر مسلموں کو بھی علم فائدہ دیتا ہے، اور عبادت دل کو نرم کرتی ہے، جیسا کہ نصارہ کے بارے میں کہا. راہب جو ہے وہ راستہ یہ کیوں اختیار کرتا ہے ترک دنیا کا؟ کیونکہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ تکبر سے بھی بچتا ہے اور ہر اس کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اللہ راضی اور خوش ہو. پھر اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ
یعنی نصارہ جو تھے انہوں نے ترک دنیا اختیار کی، جس میں وہ حد سے بڑھ گئے. لیکن اگر کوئی انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے دنیا سے دلچسپی نہیں رکھتا تو یہ اس کے نفس کے تزکیے کی علامت ہے. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دیکھیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ہو، اور کچھ لوگوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ کیا ہے کیا نہیں، جو ضرورت پڑی تو دیکھا جائے گا. تو ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم زہد اختیار کریں، دنیا میں اتنا دل نہ لگائیں کہ مرنا مشکل لگے، وہ مرنے کو دل ہی نہ چاہے. دل تو کسی کا نہیں چاہتا، لیکن یہ کہ پھر بڑا تکلیف دہ ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا سے محبت جو کرتا ہے وہ دنیا کی محبت سے جدا ہوتے وقت بہت زیادہ پریشان ہوگا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا کی چیزیں جو ہیں یہ یعنی عارضی ہیں اور بے رغبت عارضی ہیں اور بے ثبات ہیں، اور انسان کو آخرت میں کام آنے والی نہیں، الا یہ کہ ان سے کوئی نیکی کا کام لیا جائے. نیکسٹ آیت. پارہ یہاں مکمل ہوا. کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی سوال کیجیے. کیونکہ عیسیٰ علیہ، اچھا سوال ہے کہ انہوں نے کہا قالوا انا نصارى. عیسیٰ علیہ السلام نے، جیسے سورۃ الصف میں آتا ہے کہ انہوں نے حواریوں سے کہا تھا من انصاری الی اللہ، تو انہوں نے کیا کہا نحن انصار اللہ. تو نصارہ کا لفظ جو ہے یہ نصرت سے ہے کہ ہم اللہ کے کام میں مددگار ہیں، اور اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم دین کے مددگار. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہر عیسائی تقریباً جو واقعی عیسائیت پر عمل کرتا ہو وہ اپنے دین کا مبلغ بھی ہوتا ہے. اور دین کے علاوہ عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ دیکھیں کہ ان کے ہاں مدد اور خدمت یہ باقی قوموں کی نسبت بہت زیادہ. چیریٹی کے کام ہو یا ویسے دوسروں کی مدد کے کام ہو، آپ دیکھیں کہ کتنے ہی آرفنیج اور جو ہاسپٹلز یعنی مشن ہاسپٹل جو ہیں اور سکولز اور اس طرح کی بہت خدمت خلق کے بے شمار کام آپ کو دنیا کے ہر حصے میں نظر آئیں گے. یہ تعریف کی گئی، یہ جو اچھا کام کرے اس کی تعریف کی گئی. اور اس کے علاوہ اور خوبیاں کیا ہیں اگلی آیت میں آتا ہے. جی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ حق پہچان لینے کی وجہ سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک رہی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، پس ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے. مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیات نجاشی اور اس کے ساتھیوں کے ایمان اور ان کی صفات بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی. جب انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی زبانی قرآن سنا، سورۃ مریم سنی، تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے تو نجاشی نے حضرت جعفر سے کہا کیا اس پیغمبر پر اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے اس کا کچھ حصہ آپ کو یاد ہے؟ تو جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں. اس نے کہا پھر مجھے وہ پڑھ کے سنائیے. تو جعفر نے ان کے سامنے رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے سورۃ مریم کا ابتدائی حصہ تلاوت کر کے ابتدائی حصہ تلاوت کیا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم اسے سن کر نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی اس کے آنکھوں سے تر ہو گئی.
اس کے پادری بھی اتنا روئے کہ ان کے سامنے رکھے ہوئے آسمانی کتابوں کے نسخے بھی آنسوں سے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا اللہ کی قسم یہ وہی کلام ہے جو موسیٰ پر بھی نازل ہوا تھا، دونوں کا سورس ایک ہی ہے، منبع ایک ہی ہے۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے یہاں۔ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب انہوں نے سنا، ما انزل، جو اتارا گیا، الی الرسول، تو رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ما انزل سے مراد یعنی قرآن مجید ہے۔ ترا اعینہم تفیض، تفیض کا مطلب ہوتا ہے آنکھ کا پہلے بھرنا پھر بہہ جانا، یعنی آنکھ پانی سے بھر جائے اور پھر گر پڑے پانی، وہ آنسو بہنے لگ جائیں، قطار در قطار بہنے لگ جائیں، یعنی حق کو پہچانتے ہی ان کے آنسو بہہ پڑے، ان کے دل پگھل گئے، اور وہ پہچان گئے کہ یہ وہی چیز ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، کہ یہ حق ہے۔ جیسے کہ ورقہ بن نوفل نے کہا تھا، وہ بھی تو عیسائی تھے نا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حق کی خبر دی جو ان پہ نازل ہوا، تو انہوں نے کیا کہا تھا، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا۔ نجاشی نے بھی کیا کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا۔ تو انہوں نے حق کو پہچان لیا اور رونے لگ گئے۔ تو اہل کتاب کے جو ایمان لانے والے لوگ ہیں، یہ ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ سورۃ آل عمران میں بھی آتا ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ لوگ یقیناً ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا، وہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کی اپنی ایک تاثیر ہے، اور علم والے جو ہیں وہ قرآن سن کر اس سے اثر لیتے ہیں، جو سمجھتے ہیں وہی، جو سمجھے نا ان کی بات اور ہے، ان کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے مگر مختلف طرح کا۔ جیسے قرآن سورۃ الزمر میں آتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، ایسی آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں، اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ حال ہوتا ہے ان کا قرآن سن کر۔ حقیقت یہ کہ قرآن تو اگر کسی پہاڑ پر بھی اتارا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر جو واقعی توجہ سے قرآن سنے اور وہ اس کے دل پہ اثر نہ کرے؟ پھر اس کا مطلب ہمارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے کہ وہ نہیں پگھلتے، ہمارے آنسو ہی نہیں آتے۔ تو دن کے کسی نہ کسی حصے میں قرآن پڑھتے ہوئے رونا بھی چاہیے، اور اس میں اہل ایمان کے لیے ایک سبق ہے، اور سورۃ الحدید میں بھی اہل ایمان کو ایک نصیحت کی گئی ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں، جھک جائیں، ان تخشع یعنی جھک جائیں، وما نزل من الحق، اور جو حق نازل ہوا یعنی قرآن، ٹھیک ہے، اور اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں جو ان سے پہلے گزرے اور جن کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ تو قرآن سنتے وقت انسان کے اوپر خشیت ہونی چاہیے، آنسو بہنے چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر سن کے اور سنگ دل ہو جاتے ہیں اور سخت دل ہو جاتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، یہ بھی سورۃ الزمر میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو قرآن سے دلوں کو حرکت دینی چاہیے،
اپنے دل کو بیمار ہونے سے بچانا چاہیے. اور قرآن پڑھنے کے باوجود جو لوگ سنگ دل رہتے ہیں، سخت مزاج رہتے ہیں، ان کی بھی پیشن گوئی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا، معاذ بن جبل کہتے ہیں، ان قریب یہ قرآن کچھ لوگوں کے سینوں میں بوسیدہ ہو جائے گا، جیسے کپڑا بوسیدہ ہوتا ہے اور پھٹ جاتا ہے. وہ قرآن پڑھیں گے لیکن اس میں کوئی لطف نہیں پائیں گے، لذت نہیں پائیں گے، یعنی قرآن ان کے دلوں پہ اثر نہیں کرے گا. وہ بھیڑیوں کے دلوں پر بھیڑوں کی کھالیں پہنیں گے. ان کا عمل طمع اور لالچ کے لیے ہوگا، لیکن ان میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا. اگر وہ عمل میں کوتاہی کریں گے تو کہیں گے ہم بخش دیے جائیں گے، اگر برے کام کریں گے تو کہیں گے میں معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک جو نہیں کرتے. پھر یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. تو قرآن سن کے رو کے کیا کہنے لگے؟ ہم تو ایمان لے آئے، آپ ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ دیجئے. فاکتبنا، فا بھی سببیت کے لیے ہے، تو اس وجہ سے ایمان لائے ہیں تو اب ہمارا نام بھی اس وجہ سے آپ لکھ دیجئے گواہوں کے ساتھ. یعنی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ لکھیے، قیامت کے دن ہم ان کے ساتھ اٹھائے جائیں جو حق کی گواہی دیتے ہیں. جیسا کہ آتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو اور رسول تم پر شہادت دینے والا بنے. تو شاہدین سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ہے. اور شاہد کہتے ہیں گواہی دینے والے کو نا، تو جو ایمان کی گواہی دے وہ شاہد ہوگا. نیکسٹ آیت. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس پر جو حق میں سے ہمارے پاس آ گیا ایمان نہ لائیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا. وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق. اور کیا ہے ہمیں، یعنی یہ سیلف ٹاک ہے ایک طرح سے، جس کو قول نفسی کہتے ہیں، کہ بندہ اپنے آپ سے بات کر رہا ہے. کیا مشکل ہے ہمیں کہ ہم اللہ پہ ایمان نہ لائیں، حالانکہ حق میں سے جو آ چکا ہے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ چکا ہے وہ سب موجود ہے، اس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں. اور ہم طمع کیا رکھتے ہیں، امید کیا رکھتے ہیں، اس ایمان سے فائدہ کیا اٹھانا چاہتے ہیں؟ ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، کہ اللہ ہمیں بھی صالح لوگوں کے ساتھ، یعنی صالح لوگوں کی ہمراہ کر دے، نیک لوگوں کی کمپنی عطا کرے. تو یہاں بھی جیسے اور جگہوں پر بھی اس کی بات آتی ہے نا، الحقنی بالصالحین. حضرت یوسف کہتے ہیں فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اللہ ہمیں صالحین کی صحبت عطا کر. تو یہاں آپ دیکھیں کہ دعائیں تو بہت سی مانگنے والی ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے فوراً کیا دعا کی اور کیا طمع رکھی کہ ہمارا رب ہمیں بھی نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرے گا، شاہدین کے ساتھ ہمارا بھی نام لکھ لیں. شاید ہم نے کبھی تمنا نہ کی ہو کہ ہمارا نام صحابہ کے ساتھ لکھا جائے، ہم بھی ان کی مجلس میں شامل ہوں. تو انہوں نے کس طرح فوراً پہچان لیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، ہم بھی ان کی امت میں، کیونکہ جو پھر آپ کے اوپر ایمان لیا وہ آپ ہی کی امت ہوتی ہے، چاہے کوئی عیسائی ہو یا یہودی ہو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اپنے دین پر ثابت قدم رہنا چاہتا ہے تو نیک ساتھی اختیار کرے، نیک لوگوں کے ساتھ کی دعا کرے.
نیکسٹ آیت. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. تو ان کے اس قول کی وجہ سے بدلے میں اللہ ان کو ایسے باغات عطا کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور احسان کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے. فَأَثَابَهُمْ، پس اللہ نے انہیں ثواب دیا. ثواب کا معنی بدلہ دیا، اور عربی میں ثواب اچھے برے دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. اردو میں تو ثواب صرف اچھے بدلے کے لیے آتا ہے نا، لیکن قرآن مجید میں آتا ہے نا هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیا کافروں کو اس کا ثواب مل گیا جو وہ کرتے تھے؟ تو معنی کیا ہے ثواب ملنے کا؟ یعنی بدلہ. تو بہرحال ان کی ان باتوں کی وجہ سے، ان کے اس قول کی وجہ سے کہ آمنا فاکتبنا مع الشاہدین اور نطمع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، یعنی آخر تک اس کی وجہ سے، اس قول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کرے گا. جنات، کئی جنتیں، بہت ساری جنتیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. انہار نہر کی جمع ہے، اور اس کی تفصیل سورۃ محمد میں آتی ہے کہ پانی کی نہریں جو بہت عمدہ ہو، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. کبھی وہاں نہ تھکاوٹ ہوگی، نہ کبھی بیماری آئے گی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہیں گے، وہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہیں گے. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے نا لا یبغون عنہا حولا وذالک جزاء المحسنین، اور یہ محسنین کی جزا ہے، محسنین کا بدلہ ہے. اور محسنین وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی ایسی عبادت کرے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے، اور اگر یہ خیال نہ ہو تو کم از کم یہ ضرور یاد رہے کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے. یہاں اس آیت سے ہمیں اچھی گفتگو کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر اپنے منہ سے اچھے الفاظ نکالتا ہے، اچھی دعائیں مانگتا ہے، تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے. اور اگر انسان بیٹھ کے یہ نہیں ہونے کا، یہ مشکل ہے، یہ تو کر ہی نہیں سکتے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں انسان کہتا ہے، تو پھر ویسے ہی نتائج آتے ہیں. تو اچھی بات، انہوں نے اچھی بات کی، اس اچھی بات کی وجہ سے ان کو جنت مل گئی. وہ جو رجل مؤمن تھا اس نے بھی اچھی بات کہی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر بھی رحم فرمایا، اس کا انجام اچھا کیا. اللہ کی رضا کے لیے کوئی انسان ایسا جملہ بولتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جنت میں کہاں تک چلا جاتا ہے، اللہ کی رضامندی پا لیتا ہے. جی، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات بھی صدقہ ہے، اور ایک اچھی بات بھی انسان کو آگ سے بچا سکتی ہے. بالکل، اس کو ایک بڑی چیز مل گئی نا. بالکل، دینے کی کرتا ہے. بالکل
بالکل. تو انسان کو یعنی بعض اوقات تو وہ ایک شخص تھا نا جو راستے سے اس نے ایک ٹہنی ہٹا دی تھی جو کانٹوں والی تھی، اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا کی. اسی طرح ایک اچھی بات آگ سے بچا لیتی ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فإن لم تجد فبکلمۃ طیبہ. اگر کھجور بھی صدقے کے لیے نہیں ہے تو اچھی بات ہی کر دو. بعض اوقات ہوتا ہے کوئی سوال ہی آتا ہے تو انسان کے پاس نہیں ہوتا تو پھر پیار سے بات کر دو، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرو. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام عام کرنا اور اچھا کلام کرنا ایسے اعمال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں. ہانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے؟ فرمایا بس تم عمدہ کلام کرو اور کھانے کھلانے کو لازم پکڑ لو. یعنی دو کام کرتے رہو، کھانا کھلاؤ اور لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو، لڑائی جھگڑا فساد نہ کرو. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، رات کو جب لوگ سو رہے ہو تو تم قیام کرو، سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندر والا حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور باہر والا اندر سے. ایک دیہاتی نے پوچھا یہ کس کے لیے ہیں؟ فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے اور جب لوگ سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے. ساری حدیثوں میں ایک چیز کامن ہے، اچھی بات. کیونکہ ہم سب سے زیادہ بات ہی تو کرتے ہیں. اگر ہم اچھی بات کر کے کسی کا دل خوش کر دیں تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، لیکن ہم اس میں بھی بخل کرتے ہیں. اور اچھی بات جو ہوتی ہے نا اس کے اثرات انسان کے اپنے دل پر بھی ہوتے ہیں. کسی کو پیار سے بلانا، ادب سے، احترام سے، کسی کا خیال رکھنا. اور اس کے برعکس ایک بری بات، ایک فساد کی بات، آپ دیکھیں کہ اس کے اثرات کتنے دور دور تک جاتے ہیں. بعض اوقات رشتے ختم ہو جاتے ہیں لڑائی جھگڑے و فساد کی وجہ سے. اور یہ سب شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بات سے. بات ہی ختم ہو جاتی ہے. بالکل بالکل. بالکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا تو میں اسے اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، بیماری دور کر دیتا ہوں اس کی. کیونکہ جسم پر اثرات ہوتے ہیں ہر وقت ہے نا، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، بندہ بیمار ہی رہتا ہے. اگر اس کی بجائے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، تو وہ اس سے پازیٹیو ریز آتی ہیں انسان کے اندر. فرمایا پھر اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کرتا ہوں اور اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین خون دیتا ہوں. پھر وہ اثر نو عمل کرتا ہے، فریش ہو کے، صحت مند ہو کے، پھر اور اچھے اچھے نیکی کے کام کرنے لگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے اور فرماتا ہے دیکھتے رہو یہ ان لوگوں سے کیا کہتا ہے جو اس کی بیمار پرسی کے لیے آتے ہیں، یہ کیا بولتا ہے. وہ صرف یہی چیک کر رہے ہوتے ہیں منہ سے کیا نکالتا ہے. اگر وہ ان کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے تو دونوں فرشتے اس حمد و ثنا کو اپنے اوپر لے کر اللہ عز و جل کی طرف چلے جاتے ہیں، حالانکہ وہ اسے خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو خود بھی پتا ہے. جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندے کا مجھ پر حق ہے کہ اگر میں اس کو فوت کر دوں تو جنت میں داخل کروں گا، شفا دوں گا تو پہلے گوشت سے اچھا گوشت، پہلے خون سے اچھا خون عطا کروں گا اور اس کی برائیاں دور کر دوں گا. تو بیماری میں اور تکلیف میں ہم بولتے کیا ہے یہ نوٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ چیک ہوتا ہے. اسی طرح بیماری کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. اگلے دن کسی نے مجھے میسج کیا دس کرسڈ کرونا، لا حول ولا قوت الا باللہ، بڑی تکلیف ہوئی مجھے. پتہ نہیں ہوگا نا،
پتہ نہیں ہوتا، اس لیے لوگ ایسی باتیں کر دیتے. اور اس سے بھی زیادہ بری بھلی باتیں کسی نے ایک اور، میں نے کہیں میسج پڑھا یا کلپ دیکھا کہ لوگ لان تان کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ، حالانکہ وہ تو اللہ کی طرف سے مسلط ہے. حضرت عائشہ کی وہ چادر اڑا لی نا اس نے، ہوا نے، تو انہوں نے ہوا پہ شاید لعنت بھیجی. تو پر میں نے، یہ تو اللہ کی طرف سے مامور ہے، اس کا تو کام ہی یہی ہے، اللہ نے اس کو یہی کام دیا ہے، تو ہم ان چیزوں کو کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ بیڈ ویدر اٹس ریئلی بیڈ، سم بیڈ ویدر از کمنگ اپ. مجھے پوچھتے ہیں نا سری سے کہ ویدر کیسا ہے، تو کہتے بیڈ ویدر. بیڈ کیوں کہتے ہو؟ یہ کہو بارش ہونے والی ہے، برف پڑنے والی ہے، طوفان آنے والا ہے. بیڈ لفظ نہ نکالو منہ سے، زمانے کو برا نہ کہو، یعنی برے لفظ نہ نکالو. اس میں بھی پتہ نہیں کیا ہماری اصلاح مقصود ہے. تو بیماری سے بیماری کو برا بھلا جو نہیں کہتا، اس کے جسم کی طہارت ہو جاتی ہے، جسم صاف ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام صائب کے ہاں تشریف لائے. آپ نے فرمایا، ام صائب تمہیں کیا ہوا، تم کانپ رہی ہو؟ اس نے عرض کیا بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ کرے. تو آپ نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ چوٹ لگے تو بسم اللہ کہو. پھر اسی طرح اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو کہو لا باس طہور، انشاءاللہ کوئی بات نہیں، صفائی ہو جائے گی، یعنی گناہوں کی بھی ہو جائے گی اور جسم کے بھی جو گندے مادے نکل جائیں گے. زکام ہو جائے یا کوئی اور سکریشن ہو جائے، پیٹ خراب ہو جائے یا بخار ہو جائے، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر کے زہر کو مارتی، اندر کے ٹاکسنز دور کرتی ہیں. آخری آیت والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی لوگ جہنم کے ساتھی ہیں. استغفر اللہ. جہاں جنت کا پیچھے ذکر کیا گیا وہاں آگے جہنم کا بھی کر دیا گیا. مسانی ہے نا قرآن، جب نیک لوگوں کے اجر و ثواب کا ذکر ہے تو گناہگاروں کے عذاب کا ذکر بھی کر دیا گیا. والذین کفروا وکذبوا، کفر بھی کیا اور جھٹلایا بھی. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان خود کسی چیز کا انکار کرتا ہے نا، یعنی خود نہیں مانتا دل میں کسی چیز کو، تو پھر اس کا وہ اظہار بھی کرنا شروع کرتا ہے، جھٹلانا شروع کر دیتا، اوروں کو بھی گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اگر کوئی ایسا رویہ اختیار کرے تو اولئک اصحاب الجحیم، پھر یہ جہنم کے ساتھ لازم ہو جانے والے ہیں. اصحاب صاحب کس جمع ہے نا، جو ساتھ رہے، صاحبہ بیوی کو کہتے ہیں کیونکہ وہ کمپینین ہوتی ہے، ساتھ رہتی ہے. تو جہیم کا جو لفظی معنی ہے نا، وہ بڑی آگ جو ایک گڑھے میں ڈالی جاتی ہے تاکہ مسلسل دہکتی رہے اور بہت شدت کے ساتھ. جہم فلان النار کا مطلب ہوتا ہے فلاں نے آگ کو بھڑکایا. یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب اس نے آگ کے بھڑکانے کو تیز کر دیا، شدید کر دیا. شیر کی آنکھ کو بھی جہمہ کہتے ہیں کیونکہ وہ شدید شعلے برساتی ہے. تو بہرحال یہ تھی سورۃ المائدہ کی آیات جس میں ہمارا جز بھی مکمل ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم